Assalamu alaikum and welcome to another episode of the LRN podcast series. LRN is an e-learning platform, and if you're interested in the conversations that we do every day, you can go check out our curriculum on the website link that's in the description. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں he doesn't need any introduction. He was the ex-DC Islamabad. He's currently serving as a Deputy Secretary in the Establishment Division. Mr. Hamza Shafqat is here with us. Sir, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ. سر ہم بات شروع کریں گے آپ کی بیک گراؤنڈ سے. کین یو ٹیل us a bit about what your educational background was? How did you fall in line with CSS and کس طرح سے آپ کا ارادہ کس طرح بنا کرنے کا؟ پاکستان میں بلکہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا یہ ڈیلیما یہی ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ایزی بھی ہوتا ہے, ایکسیس بھی ایزی ہوتی ہے, اور بے شک ان کی اپنی کوئی بھی ایسپریشنز ہوں, اپنی کہیں سے بھی انسپائر ہو رہے ہوں. ہمارے زمانے میں تو ویسے بھی لمیٹیڈ انسپریشن تھی, ہمارا اتنا زیادہ براڈ پرسپیکٹو نہیں تھا لائف کے بارے میں, پتہ بھی نہیں تھی اتنی چیزیں. تو ویسے تو میں نے انجینئرنگ کی جے آئی کے سے. میں پہلے او لیولس کیا, ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی کیڈ کالج حسن عبدال سے. پھر میں انجینئرنگ کرنے جے آئی کے چلا گیا, اور جے آئی کے درمیان ہی انجینئرنگ کے دوران ہی میرے پیرنٹس کی وجہ سے مجھے یہ خیال آیا, اور پھر میرا رجحان ہونا شروع ہو گیا. خود اپنے طور پہ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, اور مجھے لگا کہ آئی کین ڈو دس. اور بس اسی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ میں جیسے ہی جے آئی کے سے نکلا تو اس کے 3 مہینے بعد ایگزامس تھے. میں جولائی اگست میں ہماری پاسنگ آؤٹ ہوئی, اور اس زمانے میں دسمبر میں ایگزامس ہو رہے ہوتے تھے. تو 1 مہینہ تو ایسے ہی گزر گیا. میں جاب کی تلاش میں تھا, اور والد صاحب نے پیپر جمع کرا دیے, تو میں نے جا کے پیپرز دے دیے کیونکہ پیرنٹس کا وہ تھا. اور پھر ایونچولی اب جب سروس میں آ گیا ہوں تو اب اپنا ایک نیک ڈیولپ ہو گیا فار سول سروسز اور فار ڈوئنگ پبلک. So you cleared the exam right away? آپ نے؟ نہیں, میں فیل ہو گیا. اچھا, میں فیل ہوا. میرے انگلش میں 35 مارکس آئے. میں نے انگلش ایسے لکھا تھا ایٹیچیوڈ آف انڈیفرنس, جس کا مجھے مطلب ایسے کے دوران نہیں پتہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس میں میں کو 3-4 ہزار ورڈز لکھا ہے, اور اس میں 5 نمبر میرے کم آئے. اور پھر میں نے پوری 1 سال کی تیاری کی, اور یہی ہم آگے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ سی ایس ایس کو لائٹلی مت لیں. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا جو پروڈکٹ نکل رہا ہے وہ فرق پروڈکٹ نکل رہا ہے, اور سی ایس ایس میں جو ان پٹ چاہیے جس پروڈکٹ کی وہ ہے نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد یا کسی بھی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اگر آپ سی ایس ایس کے لیے اورینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اسپینڈ 1 ایئر, 1 سال آپ لگائیں, پوری طرح سے اچھی تیاری کریں, اور پھر تمام تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھنا شروع کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, آپ نے کمپیوٹنگ انجینئرنگ رائٹ؟ کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کی. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کی آپ نے رائٹ, اور آج کل دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ٹیک کا رجحان ہے, بہت لوکریٹو فیلڈ ہے اس وقت. تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ نے سی ایس ایس نہ کیا ہوتا اور آپ نے اپنی فیلڈ کو فالو کیا ہوتا, تو ڈو یو تھنک یو ہیڈ انف ایپٹیٹیوڈ ان یور فیلڈ دیٹ یو وڈ ہیو فاؤنڈ سکسیس ان دیٹ اینڈ لائک achieved much bigger things in that respective field, یا پھر do you think CSS was the right decision for you? یار اس میں یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ فیوچر جو ہے وہ اب ٹیک میں ہی ہے, اور جتنے بھی نئے گریجویٹس آ رہے ہیں, میں خود ایڈوکیٹ بھی یہی کرتا ہوں کہ سارے لوگ ٹیک میں جائیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جائیں, اور پاکستان کا فیوچر بھی اس میں ہے. پاکستان کا فیوچر یہ نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ سول سروس کے لیے اپلائی کر رہے ہوں. پاکستان کا فیوچر یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اسٹارٹ اپس میں جا رہے ہوں, ایکسپورٹ اورینٹیڈ بزنسز کر رہے ہوں, اور اپنے نیش پروڈکٹس اور نیش مارکیٹس میں جائیں. فیوچر تو یہی ہے. لیکن میں اپنے لیے پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو انجینئرنگ کا ایکسپیرینس تھا شاید آئی تھنک اٹ واز ناٹ مینٹ فار می. مجھے اللہ تعالیٰ نے بس کچھ اس طرح کا بنایا ہوا تھا, اور پھر سول سروسز میں آ کے فردر جب میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا تو مجھے یہی لگا کہ یار یہی کام میرے لیے بہترین اور یہ میں اچھا کر سکتا ہوں. اور پھر ایونچولی اوور دا لاسٹ 16 ایئرز میں اب اس میں کافی زیادہ مجھے ہو گیا کہ میرے لیے یہی تھا. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ٹیک کو چھوڑ دیا. میری جتنی بھی انٹرونشنس تھیں ایز ڈپٹی کمشنر, ایز ہیڈ آف ڈسٹرکٹ, وہ ساری کی ساری ٹیک بیسڈ تھیں. ایپس بنانا, پورٹلز بنانا, فری ڈلیوریز, ہوم ڈلیوریز, یہ سارے ابھی دلی میں ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. کہ ہم نے 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں فون کریں, ہماری گاڑی آپ کے گھر آتی تھی, اور آپ کے گھر آ کے آپ نے CNIC بنانا ہے, آپ نے ڈومیسائل بنانا ہے, آپ نے گاڑی رجسٹر کرانی ہے, آپ نے پراپرٹی اٹرنی رجسٹر کرانی ہے, پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہے, وہیکل ٹرانسفر کرانی ہے, یہ سروسز ہم دے رہے تھے. یہ ساری ٹیک بیسڈ وہ تھے. تو پرسنلی میں نے اپنے لیے میرا یہی ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ویری مچ کنٹینٹڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ کے لیے چوز کیا, اور میرے خیال سے ایونچولی ہر انسان گھومتے گھماتے اپنی کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو I want to like get into little more detail of this topic کہ وہ کیا پوائنٹ ہوتا ہے جب ایک انسان جو انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے, because
اور یہ بھی ڈبیٹ چلتی ہے کہ جو لوگ انجینئرنگ یا ڈاکٹری کر کے آتے ہیں ان کا مطلب اتنا CSS کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, رٹا مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ یہ ایپٹیٹیوڈ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب وہ چینج ہوا, اور کیا یہ واقعی چینجبل ہے یا پھر یہ بات سچ ہے کہ مطلب وہ ایسے ہی بس آتے ہیں اور رٹا مارتے ہیں پاس ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جو CSS کا امتحان ہے نا, اس کے لیے تو 1 سال کی تیاری چاہیے. چاہیے. اور وہ تیاری اگر کوئی سمپل گریجویٹ بھی ہے, اور اگر اس کے بعد وہ گریجویشن کے بعد ضروری نہیں ہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا لائر ہو یا وٹ ایور, جو ہمارا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کیا, یہ سسٹم ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہو, اس کے بعد آ کے وہ جنیرک ان 12 پیپرز میں آ کے بیٹھے, اور اس کے لیے وہ صحیح تیاری کر کے آئے. اگر وہ ان 12 پیپرز میں محنت کر سکتا ہے, اس میں ایپٹیچیوڈ کی بات نہیں, کیونکہ اس میں تو آپ سائنسز بھی رکھ سکتے ہیں, آرٹس بھی رکھ سکتے ہیں. ایپٹیچیوڈ سے میرا مراد ہے کہ جو سول سروسز کا ایپٹیچیوڈ ہے. سول سروسز میں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں, ان کو یہ دے گیٹ اے کک آؤٹ آف اٹ کہ وہ فیلڈ میں جا رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, وہ مافیاز کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, تھوڑی سی ایڈونچرس لائف کر رہے ہیں, اور پھر سفر بھی کر رہے ہیں. اور وہ اتنا ان میں تڑ ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں کہ ان کو بھیج دیا جائے, گوادر بھیج دیا جائے ان کو. جیسے میری پہلی پوسٹنگ رتو ڈیرو تھی, اٹ واز اے فارسیکن پلیس, اور 5 بجے کے بعد کرفیو لگ جاتا تھا, رات کو ڈاکوؤں کا راج ہوتا تھا, اور بڑا مشکل ہوتی تھی. اور تو وہ پھر اگر آپ کو واقعی وہاں, جیسے میری پہلی اسائنمنٹ یہ تھی کہ ہم نے لینڈ لیس ہاریز کے اندر زمین تقسیم کرنی ہے, اور میرا جو پہلی الاٹمنٹ لیٹر ہم نے دیا وہ ایک بوڑھی خاتون کو دیا جس کے سر پہ بہت سارے گندے بال تھے, اور اس کے ہاتھ بیچاری کے بہت سخت تھے. تو اس نے جب اس کو الاٹمنٹ لیٹر ملا زمین کے لیے جس پہ وہ کاشتکاری کرے گی, حکومت کو بھی ٹیکس جمع کراتی تھی اور خود بھی اپنا اس کا روزگار ہوتا تھا, تو شی اسٹارٹیڈ کرائنگ اور اسٹارٹیڈ پریئنگ فار اس. تو اگر کسی کو اس چیز سے نیک ملتا ہے تو وہ سول سروسز میں آئے, اور اگر اس کو نیک ملتا ہے کہ نہیں یار میں اچیومنٹس ہو رہی ہوں, میں ایک اچھی ویلدی لائف ہو, میں دنیا میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, میں لگزوریس لائف انجوائے کروں, تو پھر پرابلی بزنس کی طرف اس کو جانا چاہیے. اچھا, ویل ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ یور رتو ڈیرو ایکسپیرینس ان مور ڈیٹیل ابھی بعد میں. ایک اور چیز جو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ واٹ واز یور موٹیویشن ٹو کم ٹورڈز, آئی بلیو اٹ واز کالڈ DMG بیک دین, بیکاز اگین کمپیوٹنگ بیک گراؤنڈ, اٹ کوڈ ہیو گون اینی ویئر. So why DMG and like how has that panned out for you? یار DMG کا مجھے, میرے والد صاحب تو پولیس میں تھے, مجھے کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں تھا, بس یہ پتہ تھا کہ ٹاپ گروپ ہے. تو میں نے تو آپٹ کیا تھا کہ مجھے پولیس یا DMG, یہ ٹاپ گروپس یہی تھے کہ ان میں سے جس میں بھی مجھے بھیج دیں. تو پینل نے یہی, جو انٹرویو پینل تھا انہوں نے یہی میرے لیے اپروپریٹ سمجھا کہ یہ DMG میں ٹھیک رہے گا. اور ابھی ڈاؤن دا لائن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بہت اچھا فیصلہ تھا, شاید میں پولیس میں اتنا کامیاب نہ ہو سکتا. جو پولیس کا کام ہے وہ زیادہ مشکل کام ہے, وہ شاید میں نہ کر سکتا. تو ابھی تو وہ اٹ واز اے اسٹروک آف لک. کوئی میں نے بہت زیادہ پلاننگ نہیں کی تھی, کوئی اتنی ریسرچ نہیں کی تھی, سروے نہیں کیا تھا. آلدو آج کل کے انٹرویو پینل والے جو ہیں FPSC والے, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں کینڈیڈیٹس کو. تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا, اور اسی لیے میرے انٹرویو میں کوئی بہت اچھے نمبر بھی نہیں تھے. اچھا, تو چلیں انٹرویو تو کلیئر ہو گیا. ہاؤ واز دا وہ ٹریننگ کیسی رہی آپ کی؟ ٹریننگ بہت اچھی تھی, میں نے فاؤنڈیشن ٹرم میں ٹاپ کیا, اور اوور آل پوری کامن ٹریننگ میں میں اکیڈیمک گروپ کا بھی ٹاپر تھا. اور مجھے مزہ آیا چیزیں سیکھنے کا. اکنامکس تھی, پولیٹیکل سائنس تھی, اسٹیٹس بھی تھی, پریزنٹیشن اسکلس تھے, اور جو گورنمنٹ کے تمام رولز لاز تھے وہ پڑھاتے تھے ہمیں. تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور اس کے بعد پھر اسپیشل ٹریننگ ہوئی, وہ بھی بڑی زبردست تھی. وہ ذرا اور زیادہ ہمارے جو لینڈ ریونیو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیسے چلتی ہے اس کے اوپر 6-7 مہینے کی ٹریننگ تھی. اور اس کے بعد پھر ہماری انڈر ٹریننگ کے لیے ہمیں فیلڈ میں جانا تھا, پھر وہاں پہ گئے, ڈسٹرکٹ اٹیچمنٹ تھیں. آئی انجوائڈ اٹ, اور آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے سر, آپ نے یہ سبجیکٹ مینشن کیے ہیں, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, اسٹیٹس اینڈ لائک لیٹر آن لینڈ ریونیو وغیرہ. آپ کے خیال میں جو بچے CSS کی تیاری کرتے ہیں جو ایک سوشل سائنسز بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں یا لیٹس سے اربن ڈیولپمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ان کو ایج ہوتا ہے عام انسان, ایک عام ایسے آپ کے جیسے اسٹوڈنٹ کے اوپر جو کمپیوٹنگ یا پھر؟ میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا ایج ہوتا ہے, اسپیشلی جن کی لا کی, IR کی, پولیٹیکل سائنس کی بیک گراؤنڈ سے ان کو ریلیٹیولی ایج ملتا ہے. لیکن جو سسٹم ہے نا, سسٹم ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی, آپ نے پنجابی کی ہوئی ہے, MA پنجابی کی, اور آپ اس کے ٹاپر ہیں, آپ نے اپنے 12 سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. اگر آپ ان میں ٹاپ کر کے پروو کر دیتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مینٹل وہ فیکلٹی موجود ہے کہ آپ سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے. اس لیے اس کے بعد آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے. 1.5 سال کی آپ کی اکیڈیمک ٹریننگ ہے, اس کے بعد 1 سال کی آپ کی انڈر ٹریننگ شپ فیلڈ میں ہے. تو اٹ از لائک اے کمپلیٹ 3 ایئرس 3.5 ایئرس ڈگری پروگرام. یہ انجینئرنگ کے برابر کا ڈگری پروگرام ہی ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں یا ASP بن جاتے ہیں, تو آپ کا دوبارہ امتحان ہوتا ہے ایک,
اس کو فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزام کہتے ہیں, کہ اس نے جو اکیڈیمکس ابھی جو ہم نے اس کو 3.5 سال میں کرایا ہے وہ یہ پاس کر سکتا ہے, اس میں وہ قابلیت آئی ہی نہیں ہے, اور اگر اس میں کوئی فیل ہو جائے تو دیٹ گائے کین ناٹ بی پروموٹیڈ. اور اس کے بعد بھی اٹس اے سیریز آف پروموشن کورسز, پروموشن ٹیسٹ, اور پھر آن جاب آپ کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے, اور ایونچولی آپ کو گریڈ 19 میں آ کے وہ پہلی دفعہ چانس دیتے ہیں ٹو ہیڈ اے ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ کے, آپ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کریں, ڈسٹرکٹ ٹریجری ہیڈ کریں, یا کوئی ڈائریکٹر بن کے آپ فائنانس میں ایک ڈیسک کو ہیڈ کریں, یا ڈی سی بن کے آپ ایک ضلع کو ہیڈ کریں, تو تب جا کے حکومت آپ کو, یہ سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. تو اس لیے کسی کو ایج ہو یا نہ ہو, اگر اس میں وہ مینٹل فیکلٹی ہے تو وہ سب کے لیے ایونچولی برابر ہو جاتا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہو جاتا سر کہ جیسے ایک انسان ہے وہ میڈیکل کر کے آئے, یا لیٹس سے سی ایس کر کے آیا اب آگے, وہ بلکہ ہی وڈ بی بیٹر سوٹیڈ بیکاز ہی ہیز ڈفرنٹ ہورائزنز ناؤ. ہی ہیز not only does he have computing knowledge, not only does he have programming knowledge, اس کی ٹیک کی نالج بھی ہے, ساتھ میں اس کے پاس پولیٹیکل سائنس کا بھی ایک نالج آ گیا. بالکل, تو اس کا ایک براڈر ہے. جیسے اب میری کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ہے, تو میرے لیے بڑا ایزی تھا کہ میں ساری ٹیکنالوجیکل, مطلب سوشل میڈیا کو ہم نے کر دیا, ایپس انٹروڈیوس کر دیں, بینکنگ ماڈل وہ لے کے آگے اپنے ایک سائز کے سسٹم میں, تھم ویریفیکیشن, تو میرے لیے بہت ایزی تھا. اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, تو ہیلتھ کے وہ ایریاز کو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے. کسی کی لا کی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ میجسٹیریل ورک ہے یا کورٹ ورک ہے, یا لوگوں کے جو لیگل مسائل ہیں ان کو بہت, تو یہ تو سول سروس کے اندر تو اچھی بات یہی ہے, اور پوری دنیا کے اندر بھی جو سول سرونٹس ہیں وہ ہر قسم کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اور گورنمنٹس چاہتی ہیں کہ ہر فلیور آئے سول سروس میں, تاکہ اوور آل پبلک سروس ڈلیوری امپروو ہو. اب یہ ایک علیحدہ سوال ہو سکتا ہے کہ سر اگر اتنی پڑھ کے آ گئے, اتنے ٹاپ کر کے آ گئے, تو ملک کا بیڑا گرک پھر کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں, وہ پھر ہم کسی ٹائم ڈسکس کریں گے. میرے سوالوں میں سے یہ سوال نہیں تھا, لیکن یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیوں ہے. تو میں کوئکلی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ سی ایس پی آفیسر اتنا پڑھ کے آتے ہیں, ملک کا بیڑا گرک کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سول سروسز ہیں پروونشل اور فیڈرل کو ملا کے, اس میں سے سی ایس ایس آفیسرس کتنے ہیں اندازاً؟ نو آئیڈیا. پرسنٹیج میں کوئی آئیڈیا؟ میک اے وائلڈ گیس. 30%. 0.01%. یعنی کہ پوری فیڈرل سول سروسز اور جو پروونشل سول سروسز ہیں, اگر اس کے اندر سے آپ سی ایس ایس آفیسرز اٹھائیں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک, وہ 0.01% ہے. باقی سر پھر کون لوگ ہیں اس میں؟ باقی اور سروسز کے لوگ ہیں. سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کا ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ٹیچرز ہیں, وہ سی ایس ایس کے تھرو نہیں آتے. آج وہ بھی سول سرونٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اب پولیس کے دوسرے کارڈرز ہیں, سی ڈی اے ہے, پی آئی اے ہے, اور پھر وہ محکموں کے اپنی پوری فوجیں ہیں. تو وہ سارے کے سارے نان سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں. سی ایس ایس آفیسرز تو یار اتنے ہی ہوتے ہیں. صحیح, جو پرسنٹیج پوائنٹ ہے 0.1%, یہ مطلب 17 سے 22 کے بیچ میں ہے, یا پھر مطلب باقیوں کا بھی, یا پھر یہ سب مطلب ٹوٹل سول سروس تو سی ایس ایس آفیسر تو 17 سے 22 میں ہی ہوتے ہیں. باقی سول سرونٹ جو ہیں وہ تو گریڈ 12 سے لے کے اوپر جتنے بھی ہیں وہ سول سروس میں آ جاتے ہیں. اس میں پھر وہ بی پی ایس والا نہیں گن رہے ہم, مطلب پیچھے اگر بی پی ایس بھی اگر آپ گن لیں تو اٹ ول ناٹ بی مور دین 1%. اگر آپ 17 سے 22 تمام فیڈرل اور پروونشل سروس کے دیکھ لیں, ایون دین اٹ از اونلی 1%. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی سول سروسز میں 96% کون لوگ ہیں؟ نان گیزٹڈ, بلو 16. تو اصل جو ایشو ہے وہ نان گیزٹڈ کے اوپر ہے. نہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, نہ ان کی بھرتیاں بھی سیاسی ہوتی ہیں, سڑکوں پہ بھی وہی آتے ہیں, اور وہ پوری سول سروس اس پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارا, کیونکہ وہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں اور ایک پالیسی لیول کی ڈیسیژن میکنگ میں آتے ہیں. تو اس لیے ایک نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دنیا میں جو سول سرونٹس کو پروٹیکشنز اویلیبل ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے پاکستان میں 1962 تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی, کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ صبح اٹھے تو وہ کہیں کہ ڈی سی کی شکل اچھی نہیں ہے, اس کو گوادر بھیج دو اور اس کو جان بازاری بھیج دو. باقی دنیا میں بھی سول سرونٹس کو کانسٹیٹیوشنل یا کسی قسم کی لیگل پروٹیکشنز ہوتی ہیں. ہمارے کوئی ٹینیور پروٹیکشن نہیں ہے. کسی بھی سی ایس پی آفیسر کو کسی بھی 4 دن بعد ٹرانسفر ہو جائے, 5 دن بعد ٹرانسفر ہو جائے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, اس کو ٹرانسفر کر دیں, نو بڈی کین آسک اینی کویشچن. نمبر 1. نمبر 2, اور یہ پولیٹیکل ہو رہا ہے. تو جب آپ اتنی سائنٹیفک, پوری دنیا اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہے, ہر قسم کی پبلک ایڈمنسٹریشن اتنی سائنٹیفک ہے, تھیریز آ چکی ہیں. بڑا مشہور وہ فریڈرک ڈبلیو ٹیلر, ایک مشہور سائنٹیفک مینجمنٹ کا جو اسکالر ہے, وہ تو کہتا ہے کہ آپ جس دفتر میں بیٹھے ہیں اس دفتر کا جو کلر ہے وہ بھی آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو میٹر کرتا ہے. تو اس زمانے میں اگر آپ یہ آربیٹریریلی اور ومزیکل ڈیسیژن میکنگ کر کے فلاں کو فلاں جگہ لگائیں گے تو یار پھر بیڑا گرک ہی ہوگا. تو آلدو ہماری پرسنٹیج بھی کم ہے, اور اس پرسنٹیج کو بھی جب پروٹیکشن نہیں ہے, تو آپ وہی بات ہے کہ شیروں کو اگر آپ اٹھا کے پنجرے میں بند کر دیں اور پھر کہیں کہ یار یہ شکار ہی نہیں کر رہے, تو وہ کہاں کریں گے؟ وہ تو بھی پنجروں میں بند ہیں, تو وہ تو وہی کام کریں گے جو بندر کرتا ہے, اور وہی کر رہی ہے پھر بیوروکریسی.
سر پھر ایک برادری ہے جو یہ بھی کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے جب بھی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ختم ہو جاتا ہے جی، پھر یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ اپنے مطلب من کی کریں گے اگر ایسا. یار پاکستان میں سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ایک سول سرونٹس کے اوپر 8 ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. نیب تو آپ کو پتہ ہی ہے جو اس نے کر چکے. اس کے علاوہ ایک آڈیٹر جنرل AGP آفس ہے جو ہمارا آڈٹ کرتا ہے. پیرنٹ منسٹریز آڈٹ کرتی ہیں, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز, نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز, جوڈیشری ہمارا آڈٹ کر رہی ہے, اور یہ پراپر آڈٹ ہو رہے ہیں. آپ کا ہر فیصلہ جوڈیشلی آڈٹ ہوتا ہے. میڈیا آپ کا آڈٹ کر رہا ہے, آپ کی ڈپارٹمنٹل کمیٹیز آپ کی آڈٹ کر رہے ہیں, ایک BAC ہوتی ہے, ایک انٹرنل کمیٹی ہوتی ہے, سپروائزری آفیسرز ہیں. تو بات یہ ہے کہ یار یہ ہم تو وہ دیکھیں گے پوری دنیا میں کیا ماڈل ہے, جو آسٹریلیا میں اچھا ماڈل چل رہا ہے, جو فرانس میں اچھا ماڈل چل رہا ہے, اسی کو اپنائیں گے نا, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کا ہم ٹرانسفر کریں آربیٹریریلی نہ کریں, ومزیکل نہ ہو, پولیٹیکل نہ ہو. اتنے محکمے بیٹھے ہیں, اگر کوئی محکمہ کہتا ہے, نیب پوری ایز این ادارہ کہتا ہے یار یہ بندہ کرپٹ ہے, اس کو آپ نہ اپوائنٹ کریں, نہیں کریں اپوائنٹ. تو مطلب یہ ایک متھ ہے کہ جی یہ پھر ٹرانسپیرنسی کام ہو جائے گی یا یہ ان کے اوپر چیک نہیں رہے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کی چیک تو ابھی بھی موجود ہے, یہ 8 کے 8 9 محکمے کریں اور یہ آرڈر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اسلام آباد میں تھے, ہمارے ایک آفیسر کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی ایز AC, اس کو فیلڈ میں پوسٹنگ نہ دیں. آڈٹ ہو گیا. منسٹری نے ایک دفعہ بلا کے کہا کہ تمہارا فلاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اچھا کام نہیں کر رہا, انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو یہ ابھی بھی چل رہے ہیں یہ سارے. لیکن اگر آپ ان کو پولیٹیکلی کر دیں گے وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ تو پھر بڑا غرق ہوگا. اور سر پولیٹیکل میں صرف یہ مسئلہ نہیں آتا نا, پولیٹیکل میں پھر پولیٹیکل پیٹرنیج جب ہوتا ہے کسی کے پاس تو وہ پھر مطلب آڈیٹنگ بھی اس کیس میں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. وہ انسان وہ پھر جو مرضی کرے تو پھر یہ غلط ہے نا. اس طرح پھر آپ کی مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں چل سکتی. لوگ PhD کر رہے ہیں, اس کے پرنسپلز ہیں. میکس ویبر نے آج سے 150 سال پہلے پرنسپلز دیے ہیں. آپ وہ پرنسپلز اس میں سے نکال دیں, اٹ ول بیکم اے مافیا. یہی سول سروس مافیا بن جائے گی, بیڑا کر دے گی. آپ سیلاب آ رہے ہوں گے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ سالڈ ویسٹ ہو رہی ہوگی, کنٹرول نہیں کر پائیں گے, بیکاز آپ نے اس کے بیسک پرنسپلز اس میں سے نکال دیے, ختم ہو جائے گی. بالکل. چلیں سر, ہم ویل کم بیک ٹو یور لائف ناؤ بیکاز دیٹس واٹ وی گوئنگ ٹو کور ان دس پوڈ کاسٹ. جب آپ کی انٹیریئر سندھ میں پوسٹنگ ہوئی, اینڈ دس از آلسو لائک آئی وانٹ یو ٹو آنسر دس کوشچن ان این ایکسٹینشن آف دا پریویس کوشچن ایز ویل, کہ جب آپ کی سندھ میں پوسٹنگ ہوئی تو وٹ ور دا پرابلمز دیٹ یو سو ان دیٹ ایریا. کیونکہ ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, وین ایور یور نیم کمز اپ پیپل تھنک آف اسلام آباد, دے وڈ نیور تھنک آف سندھ یا پھر ریٹو ڈیرو آئی تھنک واز دا نیم آف دا پلیس. تو وہ کیا مسئلے تھے, مسائل تھے, کیا کی فیکٹرز ہیں جو ان ایریاز کو ان ایڈمنسٹریبل یا پھر مشکل بناتے ہیں ٹو ایڈمنسٹریٹ, اینڈ ہاؤ کین دیٹ بی چینج ان یور اوپینین؟ یار اسلام آباد میں تو اس لیے نام ہوا کہ کیونکہ آئی واز ہیڈنگ دا ڈسٹرکٹ اور آئی واز الاؤڈ ٹو ڈو پریس کانفرنسز اور آئی واز الاؤڈ ٹو ڈو کم آن دا میڈیا ایز اسسٹنٹ کمشنر. تو پھر آپ سب ڈیوٹ ہوتے ہیں اور آپ ایک پروں DC کے پروں کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. یار سندھ میں امیزنگ پیپل, ایکسٹریملی ہاسپٹیبل نیشن. وہ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ یار فلاں بڑے ہاسپٹیبل ہیں یا فلاں, سندھ سے زیادہ ہاسپٹیلٹی میں نے کہیں نہیں دیکھی. اسپریچولی بہت ٹالرنٹ کلچر ہے. سندھ کے انٹیریئر کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگا ہے میری دانشت میں, دیر از نو مڈل کلاس. آئدر دیر فیوڈل لارڈز اینڈ دیئر فیملیز اینڈ دیئر کزنز اینڈ دیئر گروپس, یا پھر دیر وہ ایک ہاریز کی کلاس ہے جو بیچارے کچھ لینڈ لیس ہیں اور کچھ کے پاس اگر لینڈ ہے بھی ہے تو ایز ٹیننٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اگر مڈل کلاس نہیں ہے نا تو آپ کے بیوروکریسی سے ایجوکیشن بھی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی, ہیلتھ بھی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی, روڈ نیٹ ورک ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا. جو میجورٹی ہماری لینڈ لیس ہاریز ہیں, غریبوں کی بیچارے جو وہ ہیں, ان کی ڈیمانڈ پھر فرق ہوتی ہیں. وہ تو اسی میں سے نہیں نکل سکتے کہ یار ہمارا جو لینڈ لارڈ ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ان کی پھنسے رہتے ہیں کہ جی ہمیں زمیندار نے یہ کر دیا, زمیندار نے وہ کر دیا. نمبر 1 اس وجہ سے وہ پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سروائیول کے لیے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر ہمیں نوکری دے دیں, سر ہمیں بس نوکری دے دیں اور ہماری کہیں نائب قاصد ہم لگ جائیں یا فلاں لگ جائیں, جو بیچارے پورسٹ آف دا پورز ہیں. تو اگر اس وجہ سے پھر وہ وہاں پہ گورننس کا پیراڈائم ہی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بلوچستان میں تھوڑا فرق ہے. بلوچستان میں وہ ٹرائبل ہے, پورے کا پورا ٹرائب بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. سندھ میں یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹرائبس کے اندر بھی اپر کلاسز ہیں, لوور کلاسز ہیں. ایون اف یو آر فرام ابڑو ہیں آپ یا آپ سمو ہیں تو آپ کے لوور کلاسز میں بھی وہ موجود ہیں, اور پھر ان کی ڈیمانڈس فرق ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا فرق ہے. آئی تھنک بلوچستان میں تو ایسے ہے نا کہ جو ٹرائبل باڈی ہے مطلب وہ اپنے آپ کو ایز اے ہول پریزنٹ کرتی ہے, وہ پورا ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے کے پورے فیصلے انٹرنلی خود کر رہی ہوتی ہے. وہ لمیٹڈ انٹرونشن ہوتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے.
پنجاب میں فرق ہے, کے پی میں بھی کافی حد تک فرق ہو چکا ہوا ہے, اربن سٹیز میں فرق ہے, حیدرآباد اور کراچی سکر میں فرق ہے, لیکن جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ پھر بالکل ان کی پرابلمز ہی اور ہیں. ادھر فار ایگزامپل ہماری پرابلم یہ ہوتی تھی کہ شام 5 بجے کے بعد کچے سے جو ڈاکو آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے روکیں. یہ نہیں ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہاں, جیسے اسلام آباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ ڈاگس کی کلنگ کی ہو رہی ہے, ڈاگس کو مار دیا ہے. اب آپ دیکھیں ادھر تو یہ ہے کہ یار انسانوں کو مار دیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یار ایسا بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے فلموں میں ہوتا تھا کہ ڈاکو آتے تھے اور پورے کے پورے گاؤں کو, جیسے مرغیوں کو نہیں ہوتا پیسے سے, وہ کور کر لیتے تھے اور ان کو پھر سینٹر میں کھڑا کر کے اور لوٹنا لٹانا اور ایک آدھ مارنا, اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ڈیورنگ مائی ٹینیور. پھر ان کو پولیس نے پکڑا بھی, پھر یہ بھی ہوا کہ پولیس نے ان کا بندہ مار دیا, پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم پولیس کا بندہ ماریں گے. پھر وہ پورے ٹرائب کی ایک وینجنس بن گئی اور انہوں نے ایونچولی مارا بندہ. پھر اے ایس آئی تھا ہمارا ایک بیچارہ شہید ہوا. اور تو وہ ادھر بالکل اور ڈائنامکس ہیں, اس طرح نہیں ہے. مطلب اس کو اگر ایک پالیسی لیول پہ ایڈریس نہیں ہوگی جب تک اس صوبے میں, تو وہ یہی بات ہے کہ گورننس کا کام یا پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو اسی چکر میں پڑی رہی ہے, ایجوکیشن کے اوپر تو فوکس کر ہی نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہاں پہ پھر ایڈمنسٹریشن کا کام ہی اور ہو جائے گا. اور یہ پالیسی لیول پہ بھی نہیں, یہ بہت لانگ ٹرم ریفارمز ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, اچھا کام بھی ہو رہا ہے. جیسے سب سے اچھا کام یہی تھا کہ آپ لینڈ ریفارمز کر دیں, وہ ہوا پاکستان میں 2 دفعہ, ایونچولی پھر ڈکلیئر ہو گیا کہ نہیں ہے. اب اگر لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے, ایشیا کے جو سب سے بڑے زمیندار ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, پورے ایشیا میں اتنی بڑی زمینوں لینڈ ہولڈنگ کسی کے پاس نہیں, تو آبویسلی پھر اس کی نیگیٹو, اس سے پازیٹیو بھی باتیں ہوں گی لیکن اس کی پھر نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز بھی ہیں. سندھ کی صلاح میں بات ہوگی, سندھ کے بعد آئی گیس آپ کی دین یو گاٹ پوسٹڈ ٹو اسلام آباد, پھر میں پروموٹ ہوا اور اسلام آباد آ گیا. ہاؤ واز اسلام آباد ایز اے چینج فرام, مطلب ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیٹ ایز اے, مطلب ایز کمپیئر ٹو واٹ یو ڈیڈ ان سندھ, کہ آسان تھا مشکل تھا؟ آف کورس ایک پروموشن بھی تھی تو وہ ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی تھی. اور جب آپ آئے تھے, بیکاز آئی ریسنٹلی ریڈ دس فیس بک پوسٹ دیٹ یو میڈ, super motivational. I would advise anybody to read that. How difficult was it in Islamabad? How different was it in Islamabad? یار اسلام آباد از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم. کیپٹل ٹیریٹری ہے, ادھر اور قسم کی ڈائنامکس ہیں, ادھر پاور سرکلز ڈفرینٹ ہیں, اسٹیک ہولڈرز فرق ہیں, ادھر کی پبلک کی ڈیمانڈ اور ہے, اس کا انفراسٹرکچر فرق ہے, ڈپارٹمنٹس فرق ہیں. اسلام آباد کے اندر مینلی تو سی ڈی اے سارا نظام دیکھتا ہے اربن ایریا میں, اور رورل ایریا میں ڈی سی آفس دیکھتا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو اسلام آباد میں سیٹل ہونے میں مجھے تو کافی مسئلہ لگا. انیشلی مجھے بڑا مسئلہ ہوا اور میں سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. شروع کے 3-4-5 مہینے تو میرے ویسے نکل گئے, کیونکہ آپ اس مینٹیلٹی سے آ رہے تھے. میں سندھ سے آیا ہوا تھا, وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا کلچر تھا وہاں پہ, یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ. یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی ماڈرنائز بھی تھی اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈسپلنڈ تھی. مطلب یہاں پر سینئر اور جونیئر کے درمیان فرق تھوڑا زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو وہاں پہ. وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر تھے یا اے سیز تھے وہ آپس میں دے ور مور لائک اے فیملی, اور وہ سروائیول کے موڈ میں تھے. یہاں پہ تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن تھا, ہر کوئی ہر کسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آگے نہ نکل جائے. تو وہ بڑا فرق تھا, اس کو سمجھانا الفاظ میں بڑا مشکل ہے. لیکن پولیٹیکلی کریکٹ ہونے میں یہی کہوں گا کہ شروع میں میرے 4-5 مہینے جو ہے نا میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا, مجھے پوسٹنگ ہی نہیں ملی. پہلے جب میں اسلام آباد آیا تو آئی واز ناٹ پوسٹڈ اینی ویئر, آئی ویسٹڈ 2-3 months. پھر آئی واز پوسٹڈ ٹو اے ویری, ایک سمجھ لیں کہ فارغ سی پوسٹنگ تھی. پھر اس پوسٹنگ کے اندر میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا, اور اس پوسٹنگ کو پھر میں نے امپورٹنٹ بنایا, ریلیونٹ بنایا. پھر فردر پھر حکومتیں چینج ہوئیں, پھر حکومت نے مجھے سی ڈی اے میں لگایا, پھر وہاں پہ بہت میں نے کام کیا. پھر حکومتیں چینج ہوئیں, پھر میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں چلا گیا, پھر الیکشن کمیشن نے مجھے ڈی سی لگا دیا, تو پھر اس طرح چلتا رہا. پرفیکٹ. اب ہم اسلام آباد کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے. اور اسلام آباد کا ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ایک دیر از اے رائز ان population in Islamabad, بہت rapid ہے. I think I've like people have seen this happen in Lahore, Karachi, in Islamabad it's happening more rapidly because government کے کچھ initiatives ہیں, کچھ subsidies ہیں different companies کو, different sectors کو, تو وہ that also brings in a lot of population surge. بہت سے لوگ آتے ہیں باہر کے علاقوں سے ان شہروں میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کا ڈیولپمنٹل سولوشن جو ہے وہ اٹس آلسو been going to on the same tangent as کراچی اینڈ لاہور, کہ ہم نے باہر سوسائٹیاں بنانی شروع کر دی ہیں شہر کے باہر کرتے کرتے. اب اسلام آباد ایسا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ اسلام آباد جو ہے وہ راولپنڈی سے باہر گجر خان تک پہنچ گیا. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ, یہ اربن ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد میں ہے as having served in the capacity of DC Islamabad, what do you think? Is that right? Is that wrong? What is the way around that? یار اسلام آباد کا جو گروتھ ریٹ ہے نا, پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے اراؤنڈ 3%. 3% تھوڑا سا کم ہے, 2.7 ہے بس.
اور یہ دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ گروتھ ریٹس. بنگلہ دیش سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا 2.7. یہ بہت زیادہ, دنیا میں 1%, 1.5 اس طرح ہے. اسلام آباد کا گروتھ ریٹ 5% ہے. اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی پرابیبلی ان دا ورلڈ, اور اس کے قریب قریب ہی ہیں جو دوسرے بھی ہیں. یعنی کہ یہ اپنی ہر 20 سال بعد پاپولیشن 3 ٹائمز کر رہے ہیں. یعنی کہ 2005 میں جو پاپولیشن تھی اس کی 3 ٹائمز ہو گئی 15 سال بعد. اور اب آگے مطلب اگلے 10 سال بعد اسلام آباد کی پاپولیشن نیوزی لینڈ ایز اے کنٹری سے زیادہ ہوگی. پورا نیوزی لینڈ ایک ملک ایک طرف ہے, اور یہاں پہ اچھا اب اگر یہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہے, لا کیا ایجاد, کیونکہ جو قانون کہتا ہے وہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم منع کر دیں کہ جی ہم ناکے لگا دیں ہم کہ جی آج کے بعد کوئی زمین نہیں ادھر خرید سکتا نہ بیچ سکتا اور ہم نہیں آنے دیں گے. نہیں, کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہمارا آئین جو ہے وہ آرٹیکل 24-25 میں یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں, پراپرٹی کو انجوائن کر سکتے ہیں. آرٹیکل 8 ہے 18 ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ جی آپ فریڈم آف ٹریڈ کر سکتے ہیں, فریڈم آف موومنٹ. میرا پوائنٹ صرف ایکسپینشن کے حوالے سے. اب ایکسپینشن اسلام آباد کی ویسے تو لمٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں, سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن لوگ آئی جا رہے ہیں اور لا الاؤ کرتا ہے کہ لوگ آئیں. یعنی کہ اگر آج آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کوئٹہ میں جا کے سیٹل ہونا ہے تو نوبڈی کین اسٹاپ یو, اٹس اے فری کنٹری. آئی مین مطلب اسلام آباد میں گورنمنٹ انسینٹیوائز کر رہی ہے تو لوگوں کا آنا بند ہے. انسینٹیوائز بھی نہیں کر رہی اسلام آباد, جیسے یہ نہیں ہے کہ حکومت کو پیسے دے رہی ہے یا کوئی ٹیکس ایگزامپشنز ہیں. اسلام آباد میں سٹی بہت مشکل ایکسپینسو لیونگ ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ریلیٹیولی لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, سیفٹی ہے, کوالٹی آف لائف ہے, بیٹر انوائرمنٹ ہے. لاہور سارا اسماگ میں چلا جاتا ہے, کراچی لا اینڈ آرڈر میں خراب ہو جاتا ہے. اسلام آباد از دا سیفسٹ سٹی. فاٹا میں جو وار ہوئی ہے وہ بہت سارے فاٹا کے لوگ اسلام آباد آ گئے ہیں, پھر آدھا کے پی وار کی وجہ سے ادھر آ گیا. اینی بڈی ہو کین افورڈ ہی از کمنگ ٹو اسلام آباد. اسلام آباد از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کیپٹلز ان دا ورلڈ, پیپل وانٹ ٹو لیو ہیئر. تو وہ یہ تو آ رہے ہیں. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ سر یہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, اس کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ تو لا الاؤ کرتا ہے کہ ایکسپینڈ ہو. اس کا توڑ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں اس کا توڑ ہوتا ہے کہ آپ نئی سٹیز ڈیولپ کریں. بالکل, کہ یار یہ اسلام آباد رہ گیا, اب اگر آپ نے اسلام آباد میں لوگوں کو آنے سے روکنا ہے تو آپ کہیں پہ اور ڈیولپ کریں, یا آپ کیپٹل کو موو کریں, یا آپ آفیسز کو کہیں اور طرف لے کے جائیں. اب وہ ایک براڈ لیول کا پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ بہت ایکسپینسو کام ہوتا ہے. مطلب وہ اتنا ایکسپینسو کام ہے کہ وہ کھربوں روپیہ لگتا ہے تب جا کے کوئی کیپٹل نیا بنا سکتے ہیں, اور وہ ایک امپاسبل ٹاسک ہے. اب اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی آبادی بڑھ رہی ہے, سی ڈی اے کچھ نہیں کر رہا ہے, ڈی سی کچھ نہیں کر رہا ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں یار ہم کیا کریں. یعنی کہ وی کی ناٹ امپوز بین آن پرائیویٹ پراپرٹی. آپ زمین کے مالک ہیں, آپ بیچ رہے ہیں کسی کو اور وہ آ کے آپ کی زمین پہ بیٹھ رہے ہیں, تو آپ کیسے اس کو اسٹیٹ آ کے روکے کہ نہیں روک دو؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایگریکلچر لینڈ ہو, یہ تو آلریڈی خالی سی لینڈ تھی, ایگریکلچر تو کبھی تھی نہیں. یہاں پہ زبردستی لوگوں نے ایگریکلچر کیا. یہ جو اسلام آباد کے پہاڑ ہمیں لشکری نظر آتے ہیں, یہ پتھریلے پہاڑ تھے. یہ تو مطلب کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے ایوب خان کے زمانے سے یہاں پہ گرینری کرنا اسٹارٹ کی گئی, سیڈس پھینکی گئی, ہیلی کاپٹر سے سیڈ پھینکی, ہر قسم کے درخت لگائے گئے, اور محنتیں کر کے پانی دے کے ٹریکس بنا کے 1000 2 اب تو 8,000 بندے کا محکمہ ہوتا ہے جو مالیوں کی فوج ہوتی ہے جو پورے اسلام آباد کو مینیج کرتی ہے. بہت ایکسپینسو ہے یہاں پر یہ مینجمنٹ کرنا. تو یہاں پہ اب یہاں تو گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے, وہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ کورٹس اس کو الاؤ کریں گی کہ نہیں. کورٹس نے 1999 میں سیٹل کر دیا کہ یا تو سی ڈی اے زمین ایکوائر کرے, خریدے, ورنہ پرائیویٹ لینڈ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کچھ نہ بناؤ. یہ 1999 میں ایک بڑا مشہور فیصلہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا فیصلہ تھا. انہوں نے لکھوال میں جب گھر بنایا تو ان کے خلاف سی ڈی نے کہا جی آپ ادھر سے ختم کریں, تو یو وینٹ ٹو کورٹ کہ میری زمین ہے. تو کورٹ نے کہا کہ نہیں, یا تو آپ ایکوائر کریں ان کی زمین, یا پھر آپ ان کا کام کریں. اب ایکوزیشن آف لینڈ بہت مشکل ہے, اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں, اتنے پریشر گروپس ہیں. اگر آپ لینڈ ایکوائر کرتے ہیں اسلام آباد میں تو ایک تو اربوں روپیہ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی 4 بھائی مان جائیں گے, 5ویں بہن نہیں مانے گی کہ میں نہیں دینا چاہتی, میرے تو والد کی قبر ادھر ہے, میں تو پڑھی ادھر ہوں. اس کا خاوند کہے گا میں نہیں دوں گا, تو وہ پھر زبردستی بے دخلی کرنا, پھر سارے کہتے ہیں کلونیل ہے, اور اس کو بھی کورٹس کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زبردستی آپ نہیں کریں گے. تو یہ ایک امپاسبل سا کام ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ کہیں اور سٹی ڈیولپ کی جائے. So sir, we hope we find the solution to this problem and many other problems of Pakistan, of course. اب چونکہ we have to wrap this up, میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا, and I have 1,000 questions running in my mind right now, and I am sure anybody who's watching would have those questions in their mind, لیکن وقت کی کمی ہے, ٹائم کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس. ایک آخری میسج جو آپ دینا چاہیں گے سی ایس ایس ایسپیرنٹس کو, یا پھر ایسے لوگوں کو جو جنرلی یوتھ آف پاکستان کو بھی,
لیکن more particularly to CSS aspirants who want to create a change in Pakistan, who want to actually join the service not only for the perks, not only for the job security, for the sole purpose of serving Pakistan. What would that message be? ابھی تو کیونکہ ہم CSS کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نارملی میں تو ایڈوائز یہی کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ بزنس سیکٹر میں جائیں, اسٹارٹ اپس میں جائیں. پاکستان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ پاکستان کی سول سروس نہیں ٹھیک کر سکتی, پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ڈیسٹنی پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے جب پوری قوم ایسے کام کرتی ہے. جو لوگ سول سروس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہی لوگ سول سروس میں آئیں جو پیشن رکھتے ہیں سول سروس کا. سول سروس میں باہر سے بڑی جگمگاتی دنیا لگتی ہے, بہت مشکل ہے. آپ کی سیلری کم ہوتی ہے اور اس کم سیلری میں آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ کو پاور ملتی ہے تو رسپانسبلٹی بھی ملتی ہے, اور پھر آپ کی آڈٹ بھی ہوتا ہے, پھر آپ جیلوں میں بھی جاتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ نیب نے جو جیل بندے بھیجے ہیں وہ سول سرونٹس ہی بھیجے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ پالیٹیشینس کا شور زیادہ مت ہے, لیکن سب سے زیادہ تو سول سرونٹس کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. اور ہر ادارہ تو سول سرونٹس کو سب سے پسا ہوا تو سول سروس ہے, ان کو تھریٹن بھی کیا جاتا ہے, بدماشی بھی ان سے کی جاتی ہے, اسٹیٹ کا فیس بھی وہی ہیں, لڑائیاں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, بھگت بھی وہی رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہے. لیکن اب جو براڈ میں ایڈوائز کرتا ہوں یوتھ کو, اور وہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی سے نکل آئیں. یہ جو ہر وقت اوبیچری پڑھی جا رہی ہے نا کہ بڑا کر کو گیا, ساڈا کھ نہیں رہا, اسی پڑھے کچھ نہیں ہو رہا, کھا گئے نے ملک فلاں, نہیں ایسا نہیں ہے. بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. حالات خراب ہیں اور اللہ تعالیٰ حالات خراب سے گزار کے ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پازیٹیو, یوتھ کو پازیٹیو تھنکنگ پہ آنا چاہیے. بار بار ایک انسان جو ایک دن کے اندر 100 نیگیٹو باتیں کرے گا نا, وہ اس کا اپنا بھی بیڑا غرق ہی ہوگا, کیونکہ وہ اس کا مائنڈ ہی نیگیٹیولی جا رہا ہے اس میں. ایک تو پازیٹیو ہو جائیں. دوسرا یہ کہ تھینک فل, جو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. تو بھائی آپ شکر ادا کریں نا, پھر آپ اوبیچری پڑھنا بند کر دیں, ہر وقت رونا پیٹنا بند کریں کہ ساڈا کچھ نہیں دیا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ CSS فیل ہو گیا, اس نے کہا سر ڈینگی تھا, میں کیا کرتا. میں کہا تمہیں ڈینگی ہو گیا تھا؟ کہتا نہیں سر ملک میں پھیلا ہوا تھا. یار تو ملک سے پھیلا ہوا تو تمہارا اس سے کیا جتیاں مارا میں. تو وہ یہ ہے کہ دوسری نیگیٹیوٹی اپنے سر پہ لے آتے ہیں, تھینک فل نہیں ہو رہے. تیسرا بات یہ ہے کہ لوگ ہارڈ ورک کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یار تکا چل جاتا ہے, اس کا باپ فلاں تھا, اس کا یہ چکا لگ گیا. نہیں یار, ہارڈ ورک, لا آف ایوریجز میں 99% آف دا ٹائم اٹ از دی ہارڈ ورک وچ ول میک یو اے سکسیزفل پرسن. ہارڈ ورک نہیں کریں گے آپ, جس کے مرضی جو مرضی کر لیں, تکے کی کلاس میں شارٹ کٹ کی تلاش میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ 3 باتیں کر لیں, میرے خیال میں یوتھ کو سکسیس مل سکتی ہے. Perfect, sir. Thank you so much for this lovely message, and thank you so much for taking out time for this podcast. We really enjoyed this discussion, and we are honored to have this discussion with you. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ with more insightful conversations. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, اور do check out our courses in the link in the description. Thank you so much. اللہ حافظ.